بلکہ کوئی دوسرا بندہ نہیں آ جائے۔ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ شاہ طواف سے فارغ ہو اور اس مصلی کے اوپر 2 رکعت آ کر نماز پڑھیں۔ اچانک کیا ہوا، ایک کالا کلوٹا حبشی طواف کرتا ہوا بالکل مستانہ اور قلندرانہ چال کے ساتھ آتا ہے، اور اس مصلی کے اوپر جو شاہ کے لیے بچھایا گیا، جس پر کسی بڑے سے بڑے کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں بیٹھے، علماء کا ایک بڑا قافلہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا شاہ کی انتظار میں تھا، ایک کالا کلوٹا حبشی آتا ہے طواف سے فارغ ہو کر اور پورے شان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اسی مصلی پر 2 رکعت نماز کی نیت باندھ دیتا ہے۔ اب یہ گارڈ حضرات، پولیس حضرات، افسران حضرات سب پریشان، لیکن خدا کی شان کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کالے کلوٹے کا ہاتھ پکڑ کے اس مصلی سے اتار دے کہ تم نے یہ کیسی گستاخی کی؟ نہیں، یہ شان سے نماز پڑھتا رہا اور 2 رکعت نماز پڑھا، سلام پھیرا اور آسانی کے ساتھ چل دیا، اور اس کے بعد شاہ آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ ہمارے دربار کے اندر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ جو مصلی شاہ کے لیے بچھایا گیا، اسی مصلی پر کوئی غریب آدمی، کوئی بالکل نامعلوم آدمی، کوئی مجہول آدمی جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اسی مصلی پر نماز پڑھنے کا حقدار ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام نے برادری کی بنیاد پر، اسلام نے کسی اور بنیاد پر لوگوں کو اٹھا بڑھا نہیں کیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا تو وہ لاٹ صاحب ہو گیا، اور کوئی ہندوستان میں پیدا ہے تو بیچارہ وہ غریب ہو گیا۔ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے؟ ہماری بھی خواہش ہے کہ امریکہ میں پیدا ہو جاتے تاکہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری بھی حیثیت ہو جاتی۔ لیکن بتائیے، اگر کوئی آدمی امریکہ میں پیدا ہو گیا، کوئی آدمی جنگلوں میں پیدا ہو گیا، تو اس بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ کوئی قصور نہیں۔ اس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی خوبصورت پیدا ہو گیا تو بہت اچھا، کوئی آدمی بدصورت پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی آدمی اپاہج پیدا ہو گیا، کوئی اندھا پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ شریعت اسلام نے کہا کہ یہ سب خدا کی دین ہے، اس کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بعض ایسے حضرات جن کا نام اور جن کے کام دنیا کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں سے بعض اپاہج بھی ہیں، بعض اندھے بھی ہیں، بعض لنگڑے بھی ہیں۔ امام اعمش، امام عارض، یہ سارے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں جن کو ان کا عذر مانے نہیں ہو سکا اور اسلام نے انہیں بلند کیا۔ اگر تمہیں بلند ہونا ہے تو ایسی خوبیوں کی بنیاد پر بلند ہو جو خوبی ہر آدمی حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جو جاہل ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، اللہ کی رضا وہ حاصل کرے، وہ بھی بڑا ہو جائے گا، اور ایک آدمی ڈکیت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرے تو وہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جس اسلام نے ہمیں درس دیا مساوات کا، جس اسلام نے ہمیں درس دیا اخوت کا، جس اسلام نے ہمیں درس دیا تعلیم کا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں، میں بڑے درد اور کرب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسلام کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اسلام کا تعارف نہیں جانتا۔ اگر آپ سے کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام کا تعارف کرا دو، تو شاید 100 میں 90 نہیں 95 آدمی فیل ہو جائیں گے۔ جی 95 آدمی فیل ہو جائیں گے، اسلام کا تعارف نہیں کرا پائے گا، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اسلام کو نہیں جانا، ہم نے خود ہی اسلام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، وہ اسلام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور صحابہ کرام کے واسطے سے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے واسطے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا، اس کی عظمت کا احساس خود بھی اپنے سینوں میں جگاوے اور دنیا والوں کو بھی بتائیں کہ اسلام یہ ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ اس اسلام کے نام پر دنیا کا چہرہ کبیدہ ہو جاتا ہے، اور جس اسلام کے نام پر دنیا کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، دنیا والوں کو بتایا جائے اس اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی دین نہیں ہے۔ اس دین پر اگر کوئی آنچ آیا ہے تو مسلمانوں کی اعمال کی بنیاد پر۔ اسلام کچھ اور تعلیم دے رہا ہے،
اور مسلمانوں کی صورتحال کچھ اور ہے۔ اسلام کچھ کہتا ہے، مسلمانوں کی صورتحال کچھ اور ہے۔ آپ کبھی کچہریوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو مسلمان چور، مسلمان ڈاکو، مسلمان زانی، مسلمان قاتل، کیا مذاق بنا دیا ہم نے۔ یہ عبداللہ قاتل ہوگا، یہ عبداللہ شرابی ہوگا، یہ عبداللہ زانی ہوگا۔ کیوں آپ نے اپنا نام عبداللہ رکھا؟ اللہ کی نسبت کا آپ کو کوئی خیال نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں، مسلمانوں کے عمل کی بنیاد پر دنیا والوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے۔ بہت ہو گئے، بہت ہم نے ادھر ادھر کر لیے۔ اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ جلسے جلوس تو روزانے ہوتے ہیں اور روزانے ہوتے رہیں گے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شعراء آپ کے سامنے دین کا پیغام لے کر جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے طے کر لیا ہے ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے بہا دینا ہے۔ جیسے کل تھے ویسے ہی اب بھی ہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا تو پھر بربادی سے اور ہمیں برباد اور ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو گرہ مار لیجئے کہ مسلمانوں کی عظمت کا راز اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ مسلمان اگر کسی بھی چیز سے سرخرو ہوگا تو وہ صرف اس بات سے اور اس بات سے کہ اپنے سینے سے مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو باندھ لے، مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لے، تب جا کر تو مسلمانوں کا اقبال بلند ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ دنیا والے کسی اور کی بنیاد پر دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کا اقبال اسلام سے اللہ رب العزت نے جوڑا ہے۔ اور جب تک مسلمان اسلام پر قائم رہے، آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کا اقبال ہمیشہ بلند رہا۔ صحابہ کرام کے زمانے سے تاریخ اٹھاویں اور اس کے بعد آویں، صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرب سے لے کر عجم کے خلیفہ تھے اور بڑے بڑے عجم کے بادشاہ ان کے قدم پر حاضر ہو گیا کرتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ بھائی عمر کون ہے، خلیفہ کون ہے؟ ان کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوتے تھے، ہماری طرح یہ گدے ان کے لیے نہیں بچھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ان کے روب کا یہ عالم تھا کہ جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان کو اس راہ میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی؟ کیا ان کے پاس باڈی گارڈ بڑے بڑے تھے؟ نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر رکھا تھا، اسلام کے لیے ان کا مرنا تھا، ان کا جینا تھا، اسلام ان کا اوڑھنا بچھانا بن گیا تھا۔ فرمایا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر ایک زمانہ تھا جو تمہیں بکریاں چرانا نہیں آتا، تمہارا باپ تمہیں تعالیٰ دیتا تھا کہ عمر تمہیں بکریاں چرانا نہیں آتا ہے، تم زندگی کی گاڑی کیسے گزارو گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر تمہیں ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ صرف اسلام کی بدولت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اقبال بلند کیا، اور جس دن مسلمان اسلام پر مکمل طریقے سے گامزن ہو جائے تو بدر و احد کی وہ تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جا سکتی ہے۔ بہت اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آج بھی بدر و احد کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، بلکہ دہرائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کا چراغ پوری طاقت سے جل رہا ہو تو اس کے سروں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب ہمارے سروں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہو جائے تو ظاہر اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کی طاقت کا مثل العنکبوت، قرآن کریم نے کہا مکری کے جالے کے برابر اس کی حیثیت ہے۔ مسلمان جس دن اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ جوڑ لے، اس دن مسلمان سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہوتی۔ لیکن جس دن مسلمانوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ جائے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال کر زندگی گزارنے والا ہو جائے
پھر اس دن اس سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جو بڑا سہارا تھا وہ سہارا بھی ہمارا چھوٹ گیا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو چھوٹے چھوٹے سہارے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہمارے آپ کے پاس ہیں۔ تو آپ کس بنیاد پر دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلیں گے؟ تعلیم میں آپ پیچھے، ٹیکنالوجی میں آپ پیچھے، علمی میدانوں میں آپ پیچھے، سائنس کے اندر آپ پیچھے، دوسرے اقتصادیات کے اندر آپ پیچھے، اور جو آپ کی طاقت کا راز تھا اس کے اندر بھی آپ پیچھے ہیں، تو آپ سے کمزور کون ہوگا؟ آج دنیا والے، میں ایک بات کہتا ہوں اشاروں میں، کہ آخر مدرسوں کی اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ خانقاہوں کی اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا خانقاہوں میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی آتشکار تیار کیے جاتے ہیں؟ ہمارے سابق وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی نے اپنے زمانے میں کہا تھا